خون نجس ہے، لیکن کربلا کی زمین پہ پڑا تو وہ پاک ہو گیا۔ خون پاک نہیں ہوا، اس لیے کہ قرآن بول رہا وہ نجس ہے تو وہ نجس ہے، لیکن جہاں گرا وہ زمین پاک ہو گئی۔ اثر دیکھو، پاور دیکھو خون حسین کا۔ میں یہ نہیں بول رہا خون پاک ہے، کسی کا خون پاک نہیں، اس لیے کہ قرآن بول رہا کہ خون نجس ہوتا۔ میں ویری کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی غلط نہیں سمجھے، خون نجس ہے، نجس ہے، کسی کا بھی خون ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں صرف دو باتوں کو کلیئر کرنے آیا ہوں کہ جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی خون کے تعلق سے۔ کبھی بھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مولا حسین کا خون نجس ہے، زبان جل جائے، یہ امپاسبل ہے۔ آیت تطہیر جس کیا وہ حافظ ہے، آیت تطہیر کے حساب میں ہے، صرف الفاظ کو پھیلایا گیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ میری زبان پہ یہ جملہ آ ہی نہیں سکتا کہ مولا حسین کا خون نجس کہا میں نے، خون نجس۔ اس لیے کہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کربلا کی زمین خاک شفا کیسے بنی؟ اس لیے کہ مولا حسین اور ان کے ساتھی تو صرف 72 تھے، ہزاروں کی تعداد میں یزید کے لشکر کا خون بھی اسی میں جذب ہو گیا۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں تو قرآن مجید میں ظالمین کا ذکر بھی ہے، کافرین کا ذکر بھی ہے، مشرکین کا ذکر بھی ہے، خنزیر کا ذکر بھی ہے، لیکن اسی قرآن میں صدیقین کا ذکر بھی ہے، طاہرین کا ذکر بھی ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کو بوسہ دیتے ہیں تو ہم ان آیتوں کو ہٹا کے بوسہ نہیں دیتے، اس لیے کہ قرآن مجید کی پاکیزگی ان کے ذکر پہ غالب آ گئی۔ اسی طرح یزید کے لشکر کا، ہزاروں کا لشکر تھا جو واصل جہنم ہوا، ان کا خون زیادہ تھا، لیکن مولا حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون اتنا پاک تھا کہ ان کی نجاست پہ حسین کا خون غالب آ گیا۔ حسین نے کربلا کی زمین کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو رشک خلد بنایا۔ مولا حسین کا خون کے بارے میں سوچنا کفر ہے، یہ غلط سمجھا جا رہا اور غلط اس کو ریپرزینٹ کیا جا رہا کہ خون حسین کے بارے میں معذاللہ میں نے کہا کبھی نیور، یہ ایبسولوٹلی غلط ہے، اور یہ کسی کا، یہ میرا عقیدہ نہیں، خدا نہ خواستہ مر جاؤں میں، یہ عقیدہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ 14 معصومین آیت تطہیر کے حساب میں ان کی ہر چیز پاک ہے، ہر چیز پاک ہے۔ نارمل خون کے بارے میں میں نے کہا کہ وہ نجس ہوتا، نارمل خون، یہ جملہ نہیں تھا، اس کو غلط پیش کیا جا رہا۔ تو پلیز اگر جس کے بھی ذہن میں یہ جملے ہیں کہ یہ مطلب ہے، یہ ایبسولوٹلی غلط۔ میں صرف ان کو امام زمانہ کے حوالے کر رہا کہ جو بھی باتیں کر رہا غلط پروپوگیٹ کر رہا، تہمت لگا رہا، مولا ان کو دیکھیں گے۔ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، unnecessary اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے، doesn't make any difference۔ اللہ اگر عزت دینا چاہے، مولا حسین کسی کو عزت دینا چاہے تو nobody can touch him۔ میں I'm very confident what I said کہ مولا حسین کے خون کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، خدا نہ خواستہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حسین کا خون، حسین جہاں چیز کوئی قدم رکھ دے وہ جگہ پاک ہو جائے۔ مولا حسین اس پرسنالٹی کا نام ہے۔ میں نے آگے اگر آپ دیکھیں تو میں نے کہا کہ حسین کی طاقت اتنی ہے کہ حسین کیسے ذروں سے نکال کے اس کو جنت تک پہنچایا، حور کو۔ تو اس طرح سے غلط بات کو پروپوگیٹ مت کرو، یہ ظلم عظیم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ مولا حسین کا خون، حسین کا نام اتنا پاک ہے، ایک ایک چیز پاک ہے۔ کوئی سوچ رہا امام کے تعلق سے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر جاتا۔ بہرحال I just want to clear myself کہ یہ جو غلط باتیں پھیل رہی یہ، اور دوسری چیز میں نے جو بولی، ہنی مون کا لفظ جو استعمال کیا، ہنی مون کا کسی بیڈ انٹینشن سے استعمال نہیں کیا۔ آپ پورا وہ کلپ دیکھو، پوری چیز دیکھو، 2 منٹس 38 سیکنڈز تک آپ دیکھتے رہو۔ میں نے یہ کہا کہ بھائی لڑکا اپنی نئی زندگی کربلا سے آغاز کرے، شادی کے بعد کربلا جاؤ، وہاں سے اپنی نسل کا آغاز کرو، اس لیے کہ وہاں سے تم آغاز کرو گے تو تمہاری نسل میں حسینیت رہے گی، تمہاری نسل میں اہل بیت کی محبت رہے گی، پاک اور پاکیزہ نسل چلے گی۔ اس میں نے لفظ ہنی مون استعمال کیا، اسی لیے لوگ اتنا بگڑے۔ میں اپنے ہنی مون کے لفظ کو
विड्रॉ करता हूं। अब मैं इंग्लिश का वर्ड था इसलिए मैंने इस्तेमाल कर लिया, बट थोड़ा समझो कि किसका इंटेंशन क्या है। असल चीज इंटेंशन को समझो कि इंटेंशन क्या है। आपका इंटेंशन ये नहीं है खुदा ना खास्ता कि हनीमून पे जाके तुम वैसा एंजॉय करो। मकसद ये था कि नस्ल की आगाज, नस्ल की तहारत अगर चाहते हो, जनरेशन का प्रोटेक्शन चाहते हो और आजादारी की हिफाजत चाहते हो, विलायत अमीर अल मोमिनीन चाहते हो, तो करबला से अपनी नस्ल का आगाज करो कि तुम्हारा बच्चा जो नस्ल चले वो इमाम हुसैन का चाहने वाला निकले। मकसद सिर्फ ये है कि जाओ करबला, करबला जाने से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। और मेहर के लिए भी जो मैंने कहा कि लड़कियां कितनी अच्छी खूबसूरत बात, जो अच्छी बात है उसको तो आगे नहीं बढ़ा रहे कि पैसा मत लो बल्कि ज़ियारत हुसैन इब्न अली मांगो। इससे बड़ी बात क्या है? कभी किसी ने बोला, कभी तुम्हारे जहन में गई ये बात? ये भी सोचो कि आगे मैंने बोला क्या, इसी के साथ बोला था ना कि लड़कियों को चाहिए कि मेहर में करबला मांगो, इसलिए कि करबला मांगोगे तो वहां से तुम्हारी नस्ल का आगाज होगा। इसको गलत मत समझो। अगर किसी को हटवा तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा मौला जानता है, मेरी बीवी जानती है कि इंटेंशन क्या था। इस तरह से गलत वीडियो को वायरल मत करो। जो करेगा अगर इस तरह करोगे ना तो गुनाह अजीम है, जब तक तुम किसी का इंटेंशन नहीं ले रहे। इस गुनाह से बचो, इसलिए इस गुनाह से बचो। तोहमत लगाना सबसे बड़ा गुनाह है, सारे तुम्हारे अमाल खत्म हो जाएंगे। फिर बोल रहा कि हुसैन का खून पाक है, पाक है, पाक है। कोई सोच भी नहीं सकता, जहां खतरा गिर गया वो करबला की जमीन खाके शिफा हो गई। ऐसी खाके शिफा हुई कि आज हम उस जमीन के खाक को लेकर अपनी दुआओं को कबूल कराते हैं। वो खाके शिफा हम अपनी लहद में डालते हैं कि ये वसीला बने हमारे वसीले के लिए, हमारे आबाल के लिए। खाके शिफा से बेहतर कोई चीज नहीं। मैंने तो हमेशा खाके शिफा को प्रोपोगेट किया कि खाके शिफा क्या है। इवन जब बच्चा पैदा हो, जमजम का पानी और थोड़ी सी खाके शिफा डाल के पहली ग़िज़ा उसको खाके शिफा में दो। इस तरह से बोलना, इस तरह से गलत बातें